ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ شیطان، یہ دنیا کی رنگینی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا، هل من احد يمشي على الماء الا ابتلت قدمه، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پانی پہ تو چلتا ہے اس کے پاؤں گیلے نہ ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جواب دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا، اسی طرح دنیا کو حقیقی سمجھنے والا کبھی بھی گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ ان دو دشمنوں پہ کنٹرول کر لینے کے بعد انسان کو ایک ایسے دشمن سے پالا پڑتا ہے، سچی بات یہ ہے جس دشمن کو ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ وہ کون سا دشمن ہے؟ وہ انسان کا اپنا نفس ہے جو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جن کی بابت قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی حکایت کرتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ انسان کا نفس بھی برائی پہ اکساتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ پیغام دیا ہے، مسلمانوں سب سے زیادہ اپنی نفس کی شرارت سے بچنے کی دعا کیا کرو۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اے اللہ ہماری شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کو سمجھائی، شکل ابن حمید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اور سلیقہ تو سکھا دیا، لیکن اپنی شرارتوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ محسن انسانیت نے صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، سنو، یہ کہہ دیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ مجھے میری سماعت کی شر سے محفوظ فرما، ومن شر عینی، اے اللہ میری بصارت کی شر سے مجھے محفوظ فرما، ومن شر لسانی، اے اللہ مجھے میری زبان کی شر سے محفوظ فرما، ومن شر قلبی، میرے دل کی شر سے مجھے محفوظ فرما، ومن شر منی، اور میری قوت کی شر سے مجھے محفوظ فرما۔ جب انسان سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، خالق و مالک کی رحمت اس انداز سے برستی ہے کہ وہ انسانیت کے اندر جو برائی کے پہلو ہیں وہ ختم کر دیتا ہے اور انسان اپنی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ چوتھا دشمن اور چوتھا وہ طریقہ، بلکہ چوتھا وہ ٹریپ جس میں آ کے انسان گنہگار ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا خطرناک پہلو ہے جس کو کوئی خطرناک سمجھتا ہی نہیں، اور حقیقت یہ ہے اس سے خطرناک پہلو انسانی زندگی میں ہے ہی کوئی نہیں۔ کون سا پہلو؟ جس کو قرآن نے کچھ یوں بیان کیا ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَرَأَيْتَ مَنِ
من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله. علم کے آ جانے کے بعد، انسانی زندگی کا ادراک کر لینے کے بعد، معرفت و عرفان حاصل کر لینے کے بعد، اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کر لینے کے بعد بھی اگر کوئی انسان اپنی چاہت کو مقدم کرتا ہے، اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے اور اسی کی پیروی کرتا ہے، رب شاہی کو چھوڑ کر من چاہی کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر توبہ بھی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتی. سبب کیا ہے؟ فضائل ابن عیاض رحمہ اللہ رحمتا واسعہ کہا کرتے تھے، استغفارنا يحتاج الى استغفار. مسلمانوں، ہماری توبہ بھی کسی توبہ کی محتاج ہے. اور وہ کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ استغفر اللہ من استغفر اللہ الذي لا يصادف قلبا. اے اللہ، میں ایسے استغفار اور توبہ سے بھی استغفار کرتا ہوں جو زبان سے تو بولا جاتا ہے، جو دل پہ اثر انداز نہیں ہوتا. ابن القیم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ان الشیطان قال، شیطان کہنے لگا، اہلکت بنی آدم بالذنوب، میں نے آدم کی اولاد کو گناہوں سے ہلاک کر دیا، وَأَهْلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ وَبِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. لیکن انسانیت کو محسن انسانیت نے جو طریقے بتا دیے ہیں، ان کو اختیار کرنے والے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ کہنے والوں نے مجھے ہلاک کر دیا. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ ثَبَّتُ فِيهِمُ الْأَهْوَاءَ. جب میں نے دیکھا کہ میرے وسوسوں کے مقابلے میں ذکر الہی مجھے گھائل کر رہا ہے، ثبت فیہم الاہواء، میں نے مسلمانوں کے دلوں میں خواہشات پیدا کرنا شروع کر دی. جب میں نے خواہشات پیدا کی اور خواہشات پہ اطمینان دلوا دیا تو مسلمانوں کے اس اطمینان کا فائدہ یہ ملا، فَإِنَّهُمْ يُذْنِبُونَ وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ. پھر وہ گناہ تو کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے. لِأَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کی ہے، اور برائی کو نیکی سمجھ کے کرنے والا کبھی توبہ نہیں کرتا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اس راز کو بھی بیان کیا ہے اور فرمایا، أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. برائی جس کے لیے مزین کر دی جائے اور وہ برائی کو بھی نیکی سمجھنے لگ جائے، اس کے پلٹنے کی جلدی امید نہیں ہوتی. سبب کیا ہے؟ یہ نیکی سمجھ کے برائی کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان چار دشمنوں سے محفوظ فرمائے. شیطان ہے، دنیا کی رنگینی کو حقیقی سمجھنا ہے، اور انسانی نفسانی خواہشات ہیں، اور جو انسان اپنی رائے کا قیدی اور اسیر اور غلام بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کا درس دیا ہے کہ توبہ یہ ہر شخص پہ فرض ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
توبہ نہیں کرتا وہ تو ظلم کرنے والا ہے، وہ اپنی جان پہ بھی ظلم کرتا ہے اور اپنے اعمال کے ساتھ امت پہ بھی ظلم کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس بات کی خبر دی اور فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ۔ مسلمانوں، اللہ کی رسول کی بات سمجھنے والی ہے۔ خالق ارض و سما نے ایسی شخصیت پیدا ہی نہیں کی۔ سرتاج رسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں توبہ کیا کرو، میں بھی ہر روز اللہ کے سامنے 100 مرتبہ لوٹتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اسی لیے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں واتفقت الامہ على ان التوبة فرض على المؤمنین۔ امت اسلامیہ کا اجماع ہے کہ مسلمانوں پر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر توبہ کرنا فرض ہے، لیکن توبہ وہ جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوح ایسی توبہ، پختہ توبہ جس کے بعد انسان برائی کی طرف پلٹ کے نہ آئے۔ کون سی توبۃ النصوح ہے؟ جس میں 7 شرطیں موجود ہوں۔ خالق و مالک اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے توبہ کی جائے۔ الاخلاص، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اپنے خالق و مالک کو منانے کے لیے جو توبہ کی جائے وہ توبہ قابل قبول ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ خالق و مالک صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اگر دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو پرہیزگار ثابت کرنے کے لیے انسان ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، یہ توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا توبہ چونکہ انسان کے گناہوں کو دور کر دیتی ہے، ان التوبہ تجب ما قبلها۔ توبہ کرنے والا شخص توبہ کر لیتا ہے، سابقہ زندگی کے گناہوں کو خالق و مالک معاف کر دیتے ہیں۔ جب خالق و مالک نے ہی معاف کرنا ہے تو پھر اس توبہ کے عمل کو خالص کرے تو اسی کے لیے خالص کرے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے دوسری شرط جس کا خیال کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، الاقلاع عن الذنب۔ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ ایک شخص